ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سال دوم کا سلیبس غزل نمبر 1 جس کے شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے پہلے 4 اشعار اور اقبال کے تعارف پہ ہم نے بات کر لی تھی۔ آج کی اس غزل میں شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 یہ 2 اشعار ان کی ہم تشریح کریں گے۔ تو بیٹے دیکھیے شعر نمبر 5 کہ اقبال اس میں کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ دارا، اب دارا ایران کا ایک مشہور بادشاہ جس کی سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع تھیں۔ یہ 486 تا 521 قبل مسیح کی بات ہے کہ جو دارا ہے وہ ایران کا ایک مشہور بادشاہ تھا اور ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کی سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع تھیں۔ دارا و سکندر، اب سکندر کون ہے؟ 323 تا 356 قبل مسیح کہ اب سکندر جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں۔ سکندر اعظم جو جوانی میں مقدونیہ کا بادشاہ بن گیا، اس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ مصر، شام اور بابل کو فتح کر کے ایران پر قبضہ کیا، ہندوستان کے کچھ حصے پر بھی قبضہ کیا۔ صرف 33 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اقبال کہتے ہیں دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ اب مرد فقیر صفت انسان، صوفی انسان، اللہ والا انسان، اولا کا مطلب ہوتا ہے بلند درجے والا۔ اقبال کہتے ہیں دارا اور سکندر جیسے بادشاہ سے بھی مقام بلند اس اللہ والے کا ہے وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ فقیری اس کے فقر میں، بو کہتے ہیں خوشبو کو، اسد الہی مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی صفات۔ مرد فقیر درویش آدمی، بوئے اسد الہی حضرت علی کی سی صفات و عادات۔ اقبال کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر، وہ جو درویش آدمی ہے وہ بہتر ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات یا عادات پائی جائیں۔ نثری مفہوم دیکھیے، میری نظر میں وہ مرد درویش دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے بھی زیادہ بلند مرتبہ ہے جس کے زیر سایہ پرورش پانے والے غلام بھی شیر خدا کی سی خوبی رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے غزل بیان کی، اس میں اقبال نے جو بیان کیا وہ جو صوفی جو اللہ والے ہیں، جو فقر اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی عادات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم بادشاہوں کی بات کریں، بادشاہ ہمیشہ دوسروں کے بل بوتے پہ پل رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بادشاہ دوسروں سے خراج لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، مینز ہم یہ کہ بھیک مانگتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں بلکہ وہ عطا کرتے ہیں۔ اب دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے بھی وہ جو فقیر ہے وہ زیادہ بہتر ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی عادات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مراد یہ یہاں سے لیا گیا کہ دولت رکھنے والوں کی نسبت وہ اشخاص، وہ اللہ والے بہتر ہیں جن میں جو صوفی لوگوں کی سی صفات پائی جاتی ہیں، اللہ والوں کی سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے وہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ ایک فقیر پاس سے گزرا اور اس نے صدا لگائی کہ یہ تخت و تاج چھوڑو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی راہ لو۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا کہ تخت و تاج کی کتنے مزے ہوتے ہیں جب سامنے خدام کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ بڑے سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ خیر وہ فقیر چپ کر کے چلا گیا۔ درویش صرف انسان تھا، جھگڑا پسند نہیں کرتا تھا۔ کچھ روز گزرے، بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلا اور اس کا گھوڑا سرکش ہوگا، اس کا گھوڑا اس کو کسی ایسی جگہ پر لے گیا کہ جہاں کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی، کہ جس ایریے کو وہ جانتا نہیں تھا۔ اب وہاں بادشاہ کھڑا ہانپ رہا ہے، وہی فقیر اپنا بیس بدل کر وہاں سے گزرا اور آواز لگائی کہ پانی لے لو پانی۔ اور جب یہ واقعہ اس فقیر نے جب فقیر وہاں سے گزرا تو بادشاہ جلدی فقیر کی جانب بھاگا، کہا بابا جی مجھے پانی دو۔ وہ فقیر کہنے لگا صاحب میں تو پانی بیچتا ہوں،
اب یہ بادشاہ کہنے لگا کہ بابا تجھے پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں؟ اس نے کہا بھائی ہوتے ہوں گے، مجھے کیا لگے، میں تو پانی یہاں بیچتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا اس کی قیمت؟ اور وہ فقیر کہنے لگا کہ آدھی سلطنت لگے گی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اگر پانی نہ پیوں گا تو مر جاؤں گا، ساری سلطنت جائے گی، لہٰذا آدھی سلطنت اس فقیر کے نیم لکھ دی۔ اب پانی پیا تو گلا خشک تھا، پانی یہاں اٹک گیا۔ تو اس بابے نے پھر کہا کہ میں کچھ ٹونا ٹوٹکا جانتا ہوں، کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ کہا بابا جلدی علاج کرو، میں مر رہا ہوں۔ تو وہ فقیر صفت انسان یہ کہنے لگا کہ جو باقی آدھی سلطنت ہے وہ بھی لگے گی۔ اب بادشاہ نے وہ ساری سلطنت ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کے دے دی۔ اب بادشاہ واپس آ گیا جب پانی پینے کے بعد، اور وہ فقیر اس نے اپنی راہ لی۔ اب کچھ دن گزرے، وہی فقیر دوبارہ گزرا، اس نے وہی آواز لگائی کہ تخت و تاج کو چھوڑو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا لگتا ہے کہ تو پہلے بھی کبھی آیا تھا، تجھے کیا پتہ تخت و تاج کے کیا مزے ہوتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اس فقیر نے اپنی جیب سے وہ چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور بادشاہ کے سامنے کر کے کہا یہ تمہارے تخت و تاج کی قیمت ہے، صرف 2 گھونٹ پانی۔ اب دیکھیے جو بادشاہ ہیں وہ ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں اللہ والوں کے، اور اللہ والے کبھی بادشاہوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، لیکن فقیروں نے فقیری چھوڑ کر بادشاہی اختیار نہیں کی۔ یہ اللہ والوں کی صفات ہوتی ہیں۔ تو اقبال اس میں یہی بیان کرتے ہیں کہ دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے وہ اللہ والا زیادہ بہتر ہے کہ جس کی باتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی خوشبو آتی ہے، یا جس کی جو عادات، آپ حضرت علی کون تھے؟ اسد اللہ کا لقب دیا گیا، فتح خیبر کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا جس کو کئی صحابہ کرام نے اٹھا کے ساڑے پہ رکھا، آپ نے اس کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس میں اقبال نے وہی بات کی، یہاں جو ہر شعر کے اندر کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایک ایسا دیا ہوتا ہے جس پہ پوری تشریح کا انحصار ہوتا ہے کہ اب یہ فقیری کی بات کی گئی اور بوئے اسد الہی کی بات کی گئی کہ وہ دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے وہ شخص بہتر ہوتا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی جو خوشبو ہے وہ پائی جائے، مین صفات و عادات پائی جائیں۔ حوالہ کے چند اشعار دیکھیے، نام تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ ہی تخت اور تاج میں اور نہ ہی کسی لشکر اور لشکر کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان میں، نہ ہی کہیں تخت و تاج میں ملے گی، نہ ہی لشکر اور لشکر کے جو میزو بادشاہ اور اس کے درمیان اس کے ساتھ والے اس کے ساتھی جو سپاہی ہیں، نہ ہی ان سے ملے گی جو بات ایک مرد کلندر کی بارگاہ سے مل سکتی ہے، جو سبق ہمیں مرد کلندر کی بارگاہ سے، اللہ والوں کی بارگاہ سے مل سکتا ہے۔ اقبال کا دوسرا شعر، میرا تاریخ امیری نئی فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کے۔ تو جو میرا طریقہ ہے وہ امیری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اینٹ اور پتھر کا جو بنا ہوا جہان ہے اس کے اندر تو کھو کے رہ جائے، لیکن میرا طریقہ تو یہ امیری نہیں بلکہ فقیری فقر اختیار کر، ٹھیک ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اپنا آپ نہیں بیچنا، جو حالات ہیں ان میں نام پیدا کرنا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا کہ تیری رضا کیا ہے۔ اور تیسرا شعر یہ، فردوس کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں، فردوس جنت کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جنت کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں، کس درجہ سیر چشم ہیں کوئے بتا کے لوگ۔ کہتے ہیں کس درجہ یہ لوگ ہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، یہ چشم ایک آنکھ رکھنے والے لوگ، حقیقت کی جانچ پڑتال کرنے والے لوگ، یہ کیسے، یہ تو جنت کو اٹھا کے نہیں دیکھتے، یہ تو جنت کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، شعر نمبر 6 دیکھیے کہ آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ اب آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، آئین کہتے ہیں طریقے کو، دستور کو، جواں مرداں بہادر لوگ، جوان لوگ، حق گوئی کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، بے باکی بے خوف رہنا۔ کہتے ہیں کہ جو جوان مرد لوگ ہیں جو ان کا طریقہ ہے وہ سچ بولنا اور بے خوف رہنا ہے،
مینس آئین جواں مردوں کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، وہ سچ بولنا ہے اور بے خوف رہنا ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ اللہ کے شیر مراد وہ فقر اختیار کرنے والے لوگ، وہ بہادر لوگ۔ رباح سے نکلا ہے، ربا کہتے ہیں لومبڑی کو۔ اب رباحی جو لفظ ہے یہ لومبڑی کسی مکاری، بزدلی، چلاکی۔ اب اقبال اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ جو جواں مرد لوگ ہیں ان کا جو شیوا ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ سچ بولنا اور بے خوف رہنا ہے، اور جو اللہ کے شیر ہیں ان کو کبھی بھی لومڑی کسی چالیں چلنا نہیں آتی۔ اب اس کا نثری مفہوم آپ دیکھیے کہ اللہ کے بندے ہمیشہ سچ بولنے اور بے خوفی سے کام لیتے ہیں، وہ لومڑیوں کی سی خصلت اختیار نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اصل یہ چیز ہے حق گوئی، کہ جو اللہ کے لوگ ہیں، یہاں اللہ والوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اگر اللہ والے ڈھونڈنے ہوں ان کی نشانیاں یہاں بتائی گئی اقبال نے۔ ایک پہلے نمبر پہ تو وہ سچ بولتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ بے خوف رہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ان کو لومڑی کسی مکاری نہیں آتی۔ دیکھیں اب اس کرۂ ارض پہ دیکھیں، حق اور سچ جو ہے اس کی ہمیشہ جیت ہوئی ہے۔ محمد علی جناح یہ لکھتے ہیں کہ انسان کو اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ وہ سچ بولے اور شہادت کی موت مر جائے، سچ بولے اور اس کو شہید کر دیا جائے۔ تو اقبال اس شعر میں یہی کہتے ہیں کہ جو جوان لوگ ہیں ان کا یہ شیوا ہے بھئی، وہ سچ بولتے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اب جو سچ ہے وہ نجات دیتا ہے، جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ اب جو جوان مرد لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک چیز پہ اعتماد، ایک بات پہ یقین رکھا اور ایمان رکھا ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہے، اور انہوں نے سچ کی خاطر پھر میدان کربلا میں 72 تن شہید کروا دیے تھے۔ سچ کی خاطر انبیاء کرام کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سچ کی خاطر میدان کربلا کا مناظر آپ دیکھ لیں۔ سچ کی خاطر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف اور مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ایک سچ کی خاطر مسلمان ایک دشمن قوم کے سامنے ایک سیسہ پلائی دیوار بن گئے تھے۔ تو یہ سچ ہے۔ تو اقبال یہی کہتے ہیں جو اللہ کے شیر ان کو چلاکیاں نہیں آتی، وہ منافق نہیں ہوتے بھئی، ان کو مکاریاں نہیں آتی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسٹریٹ فارورڈ، سچ اور حق پہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، اور ان کو کبھی چلاکیاں نہیں ہوتی۔ اور جن میں مطلب کہ جھوٹ بھی بولے اور بے خوفی بھی اس کے اندر ہو، اور یہ لومڑی کی سی مکاری اور بزدلی بھی اس انسان کے اندر ہو، تو وہ اللہ والا تو نہیں ہو سکتا۔ اور منافق اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی یہاں خصلت بیان کی گئی۔ اب ان کے حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہتے اگر ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اگر ہلکا یاراں ہو تو یہ بریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور اگر جنگ چھڑ جائے جو مومن ہے وہ تو فولاد بن جاتا ہے، وہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، خرقہ پوش صوفی لوگ، اللہ والے لوگ، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت کہتے ہیں ارادہ کو، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی نہ پوچھ، اگر تجھے ارادہ ہے تو ایک بار جا کے دیکھ لے ان کو۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ اپنی آستینوں کے اندر ید بیضا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دی تھی وہ صفات یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ والے ایسے ہیں۔ تو یہ اقبال کا لاسٹ شعر یہ اب اس پہ ہے کہ جو جوان مرد جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ مکار اور فریب نہیں دیتے کسی کو، وہ نہیں دیتے۔ تو پھر لوگ کیا کرتے؟ سچ بولنے والے کے تو ہمیشہ ہی خلاف ہوتے ہیں۔ سچ بولنے والوں کے تو راہوں میں لوگوں نے ہمیشہ کانٹے بکھیرے ہیں، کانٹے بچھائے ہیں۔ سچ بولنے والوں کے لیے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے ہیں۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، کہتے جو اپنے ہیں وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں، جو بیگانے ہیں وہ بھی مجھ سے ناخوش ہیں، کہ میں زہر خلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ کہتے ہیں کہ میں زہر خلا حل
ایسا زہر جس کو پینے کے بعد انسان قتل ہو جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے جو زہر پلایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا جو زہر ہلا حل میں اس کو کبھی کند مینس میٹھا نہیں کہہ سکا میں، کہتا کہ جو زہر قاتل ہے میں اس کو میٹھا نہیں کہہ سکا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مجھ سے اپنے بھی خفا ہو گئے اور بیگانے بھی خوش۔ آپ انبیاء کرام سے لے کے آج تک جن لوگوں نے حق کی بات کی ہے اور ان کی مخالف آنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک جتنے انبیاء کرام بھی ہیں انہوں نے حق اور سچ کی بات کی، ان کے اپنے بھی ان سے خفا ہو گئے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہ اپنے بھی خوش نہ خوش رہیں اور جو غیر تھے وہ تو غیر ہی تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا ایک سائیڈ پہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اتنا کچھ دیتے ہیں آپ لیکن یہ تبلیغ نہ کیجیے، تو آپ کے چچا سے آپ کو آپ کی جان کی دھمکی دے دی گئی تھی، تو آپ کے چچا نے جب آپ سے کہا تو بڑا طریق ساتھ جواب دیا، کہا پیارے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، میں اس کام کو تمام کر چھوڑوں گا یا اپنی جان اس کام میں تمام کر دوں گا۔ اس سے بڑا اور ریفرنس کیا ہو سکتا ہے؟ تو اقبال نے یہی مضمون اس میں حق گوئی اور بے باکی کا باندھا ہے، سچے لوگوں کا اس میں مضمون باندھا گیا ہے، اور اس شعر کے اندر فقیروں کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، وہ تو دارا اور سکندر سے بھی قدرے بہتر ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری اقبال کی غزل نمبر 1 آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب نیکسٹ اقبال کی دوسری غزل میں ملیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔